محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے انہی جلوسوں میں جھنڈے لے کر نکلتے ہیں، جس پر کبھی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، جس پر کبھی کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، اور دوسرے دن جلوس کے بعد آپ دیکھو کبھی وہی جھنڈے جس پر نبی کا نام، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، جس پر کلمہ طیبہ، کبھی نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اس پر سے لوگ گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، اور یہ سب کا سب دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جتانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کس نے سمجھایا کہ یہ دین ہے اللہ کے بندو، جس میں ہم اور آپ اتر کر دین کے نام پر یہ سب خرافات پیش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو دور رکھو اللہ کے نبی کی زندگی میں، خود اللہ کے نبی نے اسے نہیں منایا، پیارے نبی کی زندگی کے بعد صحابہ نے اسے نہیں منایا، صحابہ کے بعد تابعین نے اسے نہیں منایا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین کے بعد ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے نہیں منایا۔ پیارے نبی کی وفات کے 350 سال بعد مصر میں آنے والی ایک شیعی حکومت، فاطمی حکومت نے اپنے دور میں 19 نئی عیدیں ایجاد کی، ان میں سے ایک عید میلاد النبی بھی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی بدعات سے دور رکھو، اس کا تعلق اسلام سے نہیں، اس کا تعلق دین سے نہیں، واللہ یہ بدعت ہے، اللہ کی قسم یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور سبحان اللہ، اسی لیے آپ دیکھو میلاد النبی کے موقع پر جو تماشے کیے جاتے ہیں، جو سڑکوں پر جلوس نکالے جاتے ہیں، جو کچھ ہمارے اور آپ کے ماحول میں خرافات ہے، اس سے اسلام کی کیسی تصویر غیر مسلموں کے نظر میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جلوس نکالے جاتے ہیں، کیسے جلوس اللہ کے بندو، جلوس ایسے پورے راستے جام کر دیے جاتے ہیں، ہر راستے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سوچ کر دیکھو کئی سارے ایسے مریض جو ہسپتال پہنچنا چاہ رہے تھے، اس جلوس کی وجہ سے ہسپتال نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ کئی سارے مصیبت مند جو اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے کہیں پہنچنا چاہتے، جلوس کی وجہ سے اپنے ٹھکانے کو نہیں پہنچ پاتے، اور یہ سب عشق رسول کے نام پر کیا جاتا ہے۔ محبت کرنے والے بندے بننا، سب سے پہلے نبی کی اس وصیت کو یاد رکھو جو اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور سبحان اللہ، جلوس میں نکلنے والا آدمی پورے جلوس میں رہے گا، دوسرے دن فجر کی نماز میں پوری مسجدیں خالی رہے گی۔ کیا محبت رسول ہے یہ؟ کیا یہ نبی کی اتباع ہے؟ کیا یہی نبی سے عشق ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ دین ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے، یہ شریعت ہمیں اور آپ کو نہیں دی ہے۔ یہ دین ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے آپ کی ذات سے نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، نہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچے۔ آپ اپنی جگہ سراپا نفع پہنچانے والے بن کر زندگی گزارے۔ یہی تعلیم اس نبی نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ نبی کی تعلیم یہ ہے، عبادتوں میں آگے بڑھو، نمازوں میں آگے بڑھو، نبی کا اسوہ اپناؤ، اخلاق میں آگے بڑھو۔ اور عید میلاد النبی منانے والے اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھو، جھوٹ زندگی میں سب سے بڑا، خیانت زندگی میں بھری ہوئی، دھوکہ زندگی میں بھرا ہوا، سر سے پیر تک دیکھو کسی غیر مسلم کی مشابہت نظر آتی ہے، اور پھر بھی نبی سے دعویٰ، نبی سے محبت کا دعویٰ، یہ کہاں تک صحیح ہے اللہ کے بندو؟ اس لیے نبی کے اصل محب بننا چاہتے ہو، نبی کے اصل عاشق بننا چاہتے ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسانا ہے، سب سے پہلے یہ معاشرے میں پائے جانے والے کفار، فاسق اور جن لوگوں کو آپ نے محبت کے نام پر اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے، ان غلیظوں کی محبت کو نکالو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اور میری اور آپ کی زندگی کی ہر قسم کی عبادت، ریاضت اور نیکیاں اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر اور تنہا معبود برحق بھی ہے، جس نے ہماری اور آپ کی ہدایت اور رشد کے لیے ہر زمانے میں اور ہر موقع پر انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیج کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کی اصلاح چاہی ہے اور ان کو صحیح راستہ دکھلانے کے راستے فراہم کیے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس پاکیزہ شریعت کو، شریعت اسلامیہ کو بڑی تکلیفوں کے ساتھ، انتھک محنت کے ساتھ، بڑے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے نہ صرف ہم تک اور آپ تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا، بلکہ اس شریعت پر اپنی زندگی میں عمل کرتے ہوئے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین گرام قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی اسلامی کیلنڈر میں شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے امت مسلمہ کی ایک جماعت میں بڑی خوشیاں آ جاتی ہیں اور غلط تصورات، غلط عقائد کا شکار یہ جماعت بن جاتی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور یہ کفار مکہ یہ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی انتقال کرنے والے ہیں۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازش کر کے ناکام ہو گئے اور کسی بھی طریقے کی کامیابی انہیں ہاتھ نہیں ملی، اس موقع پر ان لوگوں نے اپنی تسلی کے لیے یہ بات کہی کہ یہ اسلام کب تک رہے گا، یہ دین کب تک رہے گا، زیادہ سے زیادہ اس وقت تک رہ سکتا ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ اسلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی پس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی آپ تو انتقال کرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، کیا اور آپ کے انتقال کے بعد کیا ایسا ہوگا کہ یہ لوگ ہمیشہ اس دنیا میں رہ جائیں گے؟ جیسے آپ انتقال کر کے جائیں گے ویسے ہی ان لوگوں کو بھی اس دنیا سے مر کے جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ کے نبی آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، جس طرح ہر انسان کے اوپر موت آتی ہے اسی طریقے سے آپ پر بھی موت آئے گی۔ قرآن مجید نے اللہ کے نبی کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا، انک میت، آپ مرنے والے ہیں، مر کے جانے والے ہیں۔ تو اسی سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ جو باطل نظریہ ہے
کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی کچھ دنوں کے لیے گئے ہیں پھر قیامت کے قریب آ جائیں گے، اللہ کے نبی کے لیے انتقال کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید نے خود اللہ کے نبی کو کہا انک میت، آپ مرنے والے ہیں، آپ بھی جس طریقے سے عام انسان مر کر جائیں گے اسی طریقے سے میت کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب نازل ہوئی، اسی حوالے سے وفات رسول کے متعلق کچھ بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں رکھنا ہے۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب حجۃ الوداع کا موقع پیارے نبی کی زندگی میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، خطبہ عرفہ کے موقع پر تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے بنیادی باتیں اسلام کی تعلیمات دی، انہی باتوں سے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی بو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہیں سے اشارے دینے شروع کر دیے تھے کہ ارکان اسلام کا جو آخری رکن میری زندگی میں باقی رہ گیا تھا، جس کو حج کے طور پر میں نے ادا کر دیا، اس رکن کے پورے ہو جانے کے بعد میرے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پورا ہوا، میری بعثت کا مقصد پورا ہوا، میرا مشن پورا ہوا، اور جب میرا مشن پورا ہو چکا ہے تو میری اس دنیا سے جانے کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ بات پوچھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بعثت کی ذمہ داری کو دے کر بھیجا تھا، کیا میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا؟ کیا میں نے نبوت کا جو فریضہ تھا اس کو انجام دیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک زبان ہو کر فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ نے قد ادیت ونصحت، اللہ کے نبی آپ نے اس امانت کو پورے طریقے سے ادا کیا، آپ نے امت کی بھلائی چاہی، وبلغت، اور پوری امانت داری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد آپ کو دے کر بھیجا تھا اس مقصد کو آپ نے ادا کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی گواہی کو یاد رکھنا، یہ لوگ میرے متعلق گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے مقصد کو پورا کیا ہے اور شریعت اسلامیہ کی تمام تعلیمات کو میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہیں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے کئی سارے اشارے دے دیے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، کچھ مسئلے مسائل پوچھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کا حل بیان فرماتے ہیں۔ جب بوڑھیا عورت واپس ہونے لگتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر کہتے ہیں اگلی مرتبہ اگر تم آؤ اور مجھے مدینہ میں نہ پاؤ، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لینا، ان سے اپنے مسائل کا حل نکال لینا۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کچھ سالوں میں میری وفات ہونے والی ہے اور میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی جانب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، حضرت معاذ کو کئی ساری نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت معاذ کو مدینے سے باہر جا کر اللہ کے نبی نے رخصت کر کے آیا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا، اے معاذ، ایسے ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جب تم مدینہ آؤ تو مجھے نہ پاؤ اور میری قبر پر سے آپ کا گزر ہو سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور ایسا مقام تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم کو محسوس کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اسی وقت رونا شروع کر دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض الموت کی ابتدا ہوئی، مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، کان میں کچھ بات اللہ کے نبی نے کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر جب حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا، پیارے نبی نے دوسری مرتبہ بلایا، دوسری مرتبہ بلا کر کان میں کچھ بات حضرت فاطمہ کے کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے پوچھا، پیارے نبی نے آپ سے کیا بات کہی؟ حضرت فاطمہ نے کہا، لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے راز کو فاش کرنا نہیں چاہتی ہوں، کھولنا نہیں چاہتی ہوں۔ پیارے نبی کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر سے حضرت فاطمہ سے وہی سوال کیا، تو حضرت فاطمہ نے کہا، اب میں اس راز کو بیان کر سکتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی نے میرے کان میں بات کہی وہ یہ تھی کہ اے میری بیٹی، میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ یہ بات سن کر میں رونے لگی، پھر اللہ کے نبی نے مجھے بلایا، پھر یہ بات میرے کان میں کہی کہ میرے خاندان میں، میرے پورے گھرانے میں مجھ سے آ کر سب سے پہلے ملنے والی خاتون تم ہوگی۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا خوش ہو گئی، اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عین عنفوان شباب کی عمر سے اس دنیا میں رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ اشارے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی موت کے متعلق دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ابتدا سفر کی آخری تاریخ کو شروع ہوتا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا تفصیل بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرض جس میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، موت ہوئی، اس وقت شروع ہوا کہ سفر کی بالکل آخری 30 تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی بقیع میں ایک جنازے میں شریک ہو کر گھر کو لوٹے تھے۔ اللہ کے نبی کے سر میں بڑا شدید درد محسوس ہوا، اس کے بعد بخار اللہ کے نبی کو چڑھنے لگا، اور یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ابتدا شروع ہوئی۔ آخری ہفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید بخار ہو جاتا ہے، جسم بہت زیادہ تپش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں، این انا غدن، این انا غدن، کل میری باری کس بیوی کے گھر میں ہے، کل میرا ٹھکانہ کس کے گھر میں ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے گھر میں رکنا چاہتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے ہر دن باری تبدیل کرنا، ہر دن ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونا اللہ کے نبی کو پریشانی کا باعث بن رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی ایک گھر میں رکنا چاہتے ہیں۔ ازواج مطہرات سے اجازت اللہ کے نبی مانگتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 5 دن باقی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اتنا شدید ہونے لگا کہ اس بخار کی وجہ سے پے در پہ کچھ دیر کے بعد بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہارشنبے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا لوگ جمع ہیں؟ کہا گیا کہ ہاں، لیکن بخار اتنا شدید تھا کہ اس کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر 60 ٹب کا پانی ڈالو، 60 ڈول پانی انڈیلو، اور یہ 60 ڈول پانی مدینے کے مختلف 7 کنووں سے لیا جائے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بہت بڑا ٹب تھا، اس میں اللہ کے نبی کو بٹھایا گیا، اور اس کے اوپر سے اللہ کے نبی کے اوپر پانی ڈالا گیا۔ پھر اللہ کے نبی کو جب تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے وہاں منبر پر چڑھ کر لوگوں کو کئی ساری نصیحتیں فرمائی۔ انہی میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تبارک و تعالی میری قبر کو ایسی جگہ نہ بنانا کہ لوگ جس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 اختیارات دیے، ایک دنیا کا اختیار دیا اور دوسرا آخرت کا، اللہ کے پاس جو چیزیں تیار کی گئی ہیں ان کا اختیار دیا، اور بندے نے اللہ کے پاس جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کا انتخاب فرمایا۔ تو
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی نے کسی آدمی کی بات کی جسے دنیا اور اللہ کا اختیار دیا گیا، اس نے اللہ کا انتخاب فرمایا، لیکن بعد میں چل کے پتہ چلا کہ یہ جو اختیار دیا گیا تھا وہ خود پیارے نبی کو دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی نے اپنے لیے موت کو انتخاب کیا تھا، اللہ کے پاس جانے کو منتخب کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 دن باقی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے اسی مرض کی حالت میں آتے رہے، لوگوں کی امامت کرتے رہے۔ 4 دن جب باقی تھے اللہ کے نبی کی بیماری بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگ نماز کے لیے جمع ہے؟ کہا گیا ہاں اللہ کے نبی جمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہوئے۔ بخار اتنا شدید ہوا کہ اللہ کے نبی بے ہوشی سے گر پڑے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ازواج مطہرات نے جواب دیا لا هم ينتظرونك، نہیں اللہ کے نبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا لي ماء في المخضب، کہ مجھے ایک ٹب میں پانی رکھو، میں وہ نہا کر نماز کے لیے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی کو ہوش آیا۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جملہ کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا گیا لا هم ينتظرونك، نہیں اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میرے لیے ٹب میں پانی رکھ دو۔ پھر اللہ کے نبی کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ جب ایسے ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کی جب سکت محسوس نہیں ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد یا پھر کچھ نمازوں کے بعد پھر جسم میں کچھ ہلکا پن محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی 2 صحابہ کے سہارے مسجد کو تشریف لے جاتے ہیں۔ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی امامت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ آخری نماز تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے مصلی پر ادا کی۔ اس نماز کے بعد پھر اللہ کے نبی کی مرض میں اتنی زیادہ شدت ہو گئی کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو تشریف نہیں لا سکے۔ پیاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آخری دن کی کیفیت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دن اتنا زیادہ درد محسوس ہوا، اتنی زیادہ مرض کی شدت ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درد سے کراہنے لگے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ نے یہ منظر دیکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے زبان سے نکلا وا کربت ابتا، ہائے میرے ابا جان کی مصیبت، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جملہ سنا، حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹی یہ میری زندگی کی آخری تکلیف ہے، یہ میری زندگی کی آخری مرض ہے، اس کے بعد تیرے ابا جان کو کبھی ایسی تکلیف اور کبھی ایسی مصیبت محسوس نہیں ہوگی۔ پھر مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی کئی ساری وصیتیں فرمائی اہل بیت کے متعلق۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلنگ تھا وہاں پر ایک لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی اس میں ہاتھ ڈباتے، اپنے چہرے پر ملتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں وہ زہر بھی مجھے کام دے رہا ہے جو خیبر کے موقع پر یہودیوں نے میرے کھانے میں ملایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ آخری پلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا
کہ اللہ کے نبی کی وفات میرے گھر پر ہوئی، میرے بستر پر ہوئی، میری باری کے دن ہوئی، اور میرے جسم سے لگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور آخری پل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو ملا دیا۔ وہ اس اعتبار سے کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مرض الموت کے موقع پر گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے منہ میں مسواک ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک پر نظر ٹکا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا مسواک کرنا ہے؟ اللہ کے نبی اشارے سے کہتے ہیں کہ ہاں کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی سے وہ مسواک لیتے ہیں، پلٹا کر دوسری طرف سے مسواک کو نرم کرتی ہیں اپنے منہ سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کھوا دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے اس موقع پر اتنا بہترین مسواک کیا، اتنا اچھا مسواک کیا جیسے اللہ کے نبی صحت مندی کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ان للموت لسکرات، موت کے لیے سکرات کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی بھی اس کو محسوس کرتے ہیں۔ دنیا سے جاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں وہ غلام ہو کے لونڈی، ان کے متعلق اچھا سلوک کرنا۔ یہ الفاظ کو دہراتے ہوئے آخری الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے بالرفیق الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یہ الفاظ کہتے ہوئے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ 12 ربیع الاول کا موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت امت مسلمہ کے حق میں اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی تکلیف۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے امت کے لوگوں، اگر تمہاری زندگی میں کسی اپنے عزیز کی موت یا پھر کوئی بڑی تکلیف تمہاری زندگی میں آ جائے، میری موت کو یاد کر لو۔ اگر تم نے میری موت کا غم برداشت کر لیا ہے، میری موت کی تکلیف کو برداشت کر لیا ہے، دنیا کے بڑی سے بڑی مصیبت اور تمہارے سب سے قریبی رشتہ دار کا انتقال بھی تمہاری نظر میں ہیج بن جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی تکلیف ہے اللہ کے بندو، پیارے نبی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا امت مسلمہ کے حق میں بہت بڑا خسارہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، وہ ماحول ہی الگ ماحول تھا، خوشیاں منائی گئی مدینے میں، دف بجایا گیا مدینے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے ہر گھر سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ خوشی کا ماحول تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور وہی موقع یہ جو خوشیاں منائی گئیں، اور اسی خوشیوں کے بالمقابل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ مدینے کے حق میں سب سے تاریک دن تھا، سب سے اندھیرا دن تھا۔ صحابہ کو مدینے میں رہتے ہوئے اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی کو خاک سپرد کر کے ہم لوگ واپس لوٹ رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو دھو رہے تھے، ہمارے دل کی کیفیت بدل گئی، ہمارے دل اجنبیت محسوس ہونے لگے۔ وہ نبی جس نے ہمیں ہر مرحلے میں تعلیم دی، ہمارا معلم تھا، ہمارا استاذ تھا، وہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ غم کا ماحول مدینے کی ہر گلی میں محسوس کیا جا رہا تھا۔ اور آپ غور کر کے دیکھو غم کا یہ ماحول۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے آئے خوشیاں منائی گئیں، لیکن جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی یہ مدینے کے حق میں سب سے تاریک دن تھا۔ اور آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ والوں نے جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو نبی کی میلاد بنائی تھی۔ یہ کہاں کی عقل مندی اللہ کے بندو؟ وہی انس
جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی کے مدینے کے آمد کے موقع پر خوشیاں منائی گئی، وہی صحابی رسول یہ بات کہتے ہیں نبی کی وفات کا غم اتنا بڑا غم ہے کہ ہر خوشی اس کے سامنے ہیچ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کہ تمہاری عقل، کہ تمہاری سمجھ، کہ تمہارا تقوی حضرت انس سے بھی بڑھ گیا، صحابہ سے بھی بڑھ گیا، اور قرآن مجید کی آیت کو لے کر یہ استدلال کرتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اس آیت میں اللہ کے نبی کی میلاد کو منانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے بندو، کیا تم ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو؟ کیا تمہارا تقوی ان سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے اس آیت سے بھی اللہ کے نبی کی میلاد کا استدلال نہیں کیا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ دین اسلام نے آ کر اس آیت کو لے کر میلاد النبی کا دعویٰ کرو، میلاد النبی کے لیے دلیل نکالو؟ اللہ کے بندو، معاملے کو سمجھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا غم اتنا بڑا غم ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو مان لی جائے، پھر بھی نبی کی وفات کا غم اتنا بڑا غم ہے کہ اس غم کے سامنے نبی کی میلاد والولادت کا جشن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان خرافات سے بچائے رکھو، ان خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں خود اللہ کے نبی نے اسے نہیں منایا، پیارے نبی کی زندگی کے بعد صحابہ نے اسے نہیں منایا، صحابہ کے بعد تابعین نے اسے نہیں منایا، تابعین کے بعد تابعین نے نہیں منایا، تابعین کے بعد ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے نہیں منایا۔ پیارے نبی کی وفات کے 350 سال بعد مصر میں آنے والی ایک شیعی حکومت، فاطمی حکومت نے اپنے دور میں 19 نئی عیدیں ایجاد کی، ان میں سے ایک عید میلاد النبی بھی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی بدعات سے دور رکھو، اس کا تعلق اسلام سے نہیں، اس کا تعلق دین سے نہیں، واللہ یہ بدعت ہے، اللہ کی قسم یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور سبحان اللہ، اسی لیے آپ دیکھو میلاد النبی کے موقع پر جو تماشے کیے جاتے ہیں، جو سڑکوں پر جلوس نکالے جاتے ہیں، جو کچھ ہمارے اور آپ کے ماحول میں خرافات ہے، اس سے اسلام کی کیسی تصویر غیر مسلموں کے نظر میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جلوس نکالے جاتے ہیں، کیسے جلوس اللہ کے بندو، جلوس ایسے پورے راستے جام کر دیے جاتے ہیں، ہر راستے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سوچ کر دیکھو، کئی سارے ایسے مریض جو ہسپتال پہنچنا چاہ رہے تھے، اس جلوس کی وجہ سے ہسپتال نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ کئی سارے مصیبت مند جو اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے کہیں پہنچنا چاہتے، جلوس کی وجہ سے اپنے ٹھکانے کو نہیں پہنچ پاتے، اور یہ سب عشق رسول کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کی کمانڈری میں ایک جنگ میں شریک ہوا، جنگ سے ہم لوگ واپس لوٹ رہے تھے، ایک مقام پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، کچھ صحابہ نے ایسے مقام پر اپنا ٹینٹ لگایا جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، جس نے اعلان کرتے ہوئے کہا، من ضیق الطریق، جس آدمی نے راستے کو بلاک کیا، جس آدمی نے راستے کو تنگ کیا، فلا جہاد لہ، اس کا جہاد ہی نہیں ہے، اس کا جہاد ہی باطل ہے۔ نبی کی کمانڈری میں کیا جانے والا جہاد جب راستہ روکنے کی وجہ سے باطل ہو سکتا ہے، یہ نام نہاد محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے جب سڑکوں کو جام کر دیں، اللہ کے بندو کہاں کی نیکی ہے، کہاں کی عقل مندی ہے، اور یہ کہاں کا دین اور اسلام ہے جس پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انہی جلوسوں میں کعبۃ اللہ کے نمونے لیے جاتے ہیں، گنبد خضرا کے نمونوں کو لے کر راستوں پر پھرا جاتا ہے۔ کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت نہیں ہے؟ غیر مسلموں کی بھی ایک عید ایسی آتی ہے جس میں وہ اپنے بتوں کو لے کر راستوں پر پھرتے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے لے کر پھر رہے ہو۔ ہم میں اور ان میں پھر فرق کہاں باقی رہ گیا ہے؟ پھر ہم کس حق کے ساتھ اپنے آپ کو عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ خرافات ہیں، اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھو۔ اور سبحان اللہ، کیا کیا بدعتیں اللہ کے بندو، کیسے کیسے خرافات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر 12 ربیع الاول کو کیک کاٹے جاتے ہیں جس پر اللہ کے نبی کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک وہ اسوہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا،
صلح حدیبیہ کا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قراردادیں لکھ رہے تھے، مکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اللہ کے نبی نے معاہدے کو ایک پیپر میں لکھنے کا حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا من محمد رسول اللہ، یہ جو معاہدہ لکھا جا رہا ہے یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی کو روکا ٹوکا اور کہا اگر ہم مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر یہ لڑائی ہی نہیں ہوتی، رسول اللہ کو نکالو اپنے نام سے۔ پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا اے حضرت علی اس جملہ جو رسول اللہ کا جملہ ہے اس کو حذف کر دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میری اتنی طاقت نہیں ہے، میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا لفظ آپ کے نام سے نکالوں۔ پیارے نبی نے خود پوچھا بتاؤ وہ لفظ کہاں ہے، اللہ کے نبی کو انگلی رکھ کر اشارہ کیا، پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس جملے کو مٹایا ہے۔ یہ اسوہ، اور آج ربیع الاول کو محبت رسول کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر چھریاں چلتی ہیں اور عشق رسول کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی محبت ہے اللہ کے بندو، یہ کہاں کی محبت ہے؟ ایک ایسا عشق رسول ہے جو آپ کو نبی کے نام کا احترام نہیں سکھا سکا ہے۔ سبحان اللہ، محبت رسول کے دعویٰ دار، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے انہی جلوسوں میں جھنڈے لے کر نکلتے ہیں جس پر کبھی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، جس پر کبھی کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، اور دوسرے دن جلوس کے بعد آپ دیکھو کبھی وہی جھنڈے جس پر نبی کا نام، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، جس پر کلمہ طیبہ کبھی نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اس پر سے لوگ گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، اور یہ سب کا سب دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جتانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ کس نے سکھایا، یہ کس نے سمجھایا کہ یہ دین ہے اللہ کے بندو جس میں ہم اور آپ اتر کر دین کے نام پر یہ سب خرافات پیش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے عید میلاد النبی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حد تو تب ہو جاتی ہے اللہ کے بندو، حد تو تب ہو جاتی ہے جب عید میلاد النبی کے نام پر لوگ میدان میں جمع ہو کر جس طریقے سے 2 رکعت عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے عید میلاد النبی کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کون سا دین ہے یہ؟ کہاں سے لائے ہو یہ خرافات؟ کیا نبی نے اس کی تعلیم دی؟ کیا صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتایا؟ اور ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی محبت کا دعوے دار سمجھنے والے، یہ سب دین کے نام پر کر رہے ہیں، محبت رسول کے نام پر کر رہے ہیں۔ دین یہ نہیں ہے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے سچے محبت کرنے والے بندے بننا ہے۔ سب سے پہلے نبی کی اس وصیت کو یاد رکھو جو اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور سبحان اللہ، جلوس میں نکلنے والا آدمی پورے جلوس میں رہے گا، دوسرے دن فجر کی نماز میں پوری مسجدیں خالی رہے گی۔ کیا محبت رسول ہے یہ؟ کیا یہ نبی کی اتباع ہے؟ کیا یہی نبی سے عشق ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ دین ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے، یہ شریعت ہمیں اور آپ کو نہیں دی ہے۔ یہ دین ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے آپ کی ذات سے نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے نہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچے، آپ اپنی جگہ سراپا نفع پہنچانے والے بن کر زندگی گزارے۔ یہی تعلیم اس نبی نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ نبی کی تعلیم یہ ہے عبادتوں میں آگے بڑھو، نمازوں میں آگے بڑھو، نبی کا اسوہ اپناؤ، اخلاق میں آگے بڑھو۔ اور عید میلاد النبی منانے والے اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھو، جھوٹ زندگی میں سب سے بڑا، خیانت زندگی میں بھری ہوئی، دھوکہ زندگی میں بھرا ہوا، سر سے پیر تک دیکھو کسی غیر مسلم کی مشابہت نظر آتی ہے، اور پھر بھی نبی سے دعویٰ، نبی سے محبت کا دعویٰ، یہ کہاں تک صحیح ہے اللہ کے بندو؟ اس لیے نبی کے اصل محب بننا چاہتے ہو، نبی کے اصل عاشق بننا چاہتے ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسانا ہے، سب سے پہلے یہ معاشرے میں پائے جانے والے کفار، فاسق اور جن لوگوں کو آپ نے محبت کے نام پر اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہے، ان غلیظوں کی محبت کو نکالو، پھر نبی کی محبت کو بساؤ، تب جا کر صحیح معنوں میں آپ مسلمان بن سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن سکتے ہو۔ الغرض، خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ایک اختلافی مسئلہ ہے، 12 ربیع الاول کو ہوئی نہیں ہوئی یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بالاتفاق یہ تمام کا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس مصیبت
اور اس غم کے ماحول میں کبھی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی ہیں۔ پیارے نبی کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی کی موت کے مصیبت کو برداشت کر لینے کے بعد زندگی کی کوئی مصیبت ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں پیروکار بننا ہے، اللہ کے نبی اس کے چاہنے والے بننا ہے۔ پڑھو نبی کی سیرت کو، سنو نبی کی سیرت کو، اور اسی کو اپنی زندگی میں ڈھالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ایک مسلمان بندے کو رہنے کی تعلیم دیے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ یہ دین اسلام، یہ دین اسلام، یہ دین اسلام احساسات کا دین نہیں ہے، یہ دین اسلام صرف کچھ دیر کا دین نہیں ہے، یہ دین ہمیں اور آپ کو بلوغت کے مرحلے سے لے کر مرتے دم تک کے لیے تعلیمات فراہم کرنے کا دین ہے۔ یہ پریکٹیکل دین ہے، عمل کے ذریعے سے ثابت کرو کہ آپ نبی سے محبت کرنے والے ہو، آپ نبی کے متبع ہو۔ جب تک عمل کے ذریعے سے آپ ثابت نہیں کریں گے دین اسلام کی روشنی میں آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ الغرض رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اسلام کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول کے نام پر جو بدعات و خرافات ہمارے ماحول میں پھیلے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت و توفیق دے وے۔ جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکالے۔ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے حلال رزق کا اہتمام فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم رب حليم۔